برابر رکھا کریے. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم اور جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے. بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے. سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر رسول کی تکذیب کی. جب ان کا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا تو خدا کے رسول نے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کی سیرابی کا خیال رکھنا. تو ان لوگوں نے اس کی تکذیب کی اور اس کی کوچیں کاٹ ڈالی، تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کر دیا اور انہیں بالکل برابر کر دیا. اسے اس کے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے. صدق اللہ العلی العظیم. ماشاءاللہ جناب مرتبہ عالم صاحب بہترین آواز میں تلاوت کلام الہی کر رہے تھے. قبل اس کے کہ میں فرقان صاحب کو آواز دوں، ایک شاعر گزرے جناب ماتھر لکھنوی صاحب، بہت مشہور شاعر. تو جوش ملیہ باقی نے کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو ماتھر صاحب نے اس کے جواب میں، جو کہ ایک ہندو شاعر تھے، انہی نے کہا ہے کہ ماتھر کی زندگی کا سہارا حسین ہے. ماتھر کی زندگی کا سہارا حسین ہے، باگیش کی بھی آنکھ کا تارا حسین ہے. ماتھر کی زندگی کا سہارا حسین ہے، باگیش کی بھی آنکھ کا تارا حسین ہے. اے جوش اپنے خواب کی تعبیر دیکھ لو، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے. اے جوش اپنے خواب کی تعبیر دیکھ لو، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے. آئیے میں گزارش کروں گا جناب فرقان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مظلوم کربلا میں نذران عقیدت پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات. ایک سلوا دیں حضرات. ایک مطلع اور ایک شعر سے آغاز میں کریں گے. بسی ہے کرب و بلا جن کی آنکھوں میں، بسی ہے کرب و بلا جن کی آنکھوں
کرب و بلا جن کی آنکھوں میں الہی نور کے جلوے ہیں ان کی آنکھوں میں الہی نور کے جلوے ہیں ان کی آنکھوں میں کرے نہ ناز کیوں قسمت پا اپنی فرقان کرے نہ ناز کیوں قسمت پا اپنی فرقان غم حسین کے آنسو ہیں میری آنکھوں میں غم حسین کے آنسو ہیں میری آنکھوں میں. ایک سلوات دیا حضرات. سلام کے چند شعر ہیں. ایک ننھی سی لہد رنگ میں بناتے ہیں حسین ایک ننھی سی لہد رنگ بناتے ہیں حسین خاک میں دو سر محسن کو خاک میں دو سر محسن کو چھپاتے ہیں حسین ایک ننھی سی لہد رنگ میں بناتے ہیں حسین ڈالتے جاتے ہیں اصغر بدن پر مٹی ڈالتے جاتے ہیں اصغر کے بدن پر مٹی ارے اور خیموں کی طرف دیکھتے جاتے بناتے ہیں حسین مرتے دم نلنے سے ہاتھوں نے جسے تھاما تھا مرتے دم نلنے سے ہاتھوں نے جسے تھاما تھا ارے اب وہ دامن علی اصغر سے اب وہ دامن علی اصغر سے چھڑاتے ہیں حسین ایک ننھی سی لہد رنگ میں بناتے ہیں حسین کوئی زینب کو بلا
تکلم جا کر کوئی زینب کو بلا لائے، تکلم جا کر برچھی اکبر کے کلیجے سے چھڑاتے ہیں حسین، ایک ننھی سی لحد رن میں بناتے ہیں حسین۔ تمام مغنی جو باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں۔ اور حضرات، جیسا کہ آپ کو علم ہے، آج اس عشرہ مجالس کی 5ویں مجلس بعنوان کربلا گام بگام، اس مجلس کو بھی خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عقیل عباس معروفی صاحب قبلہ۔ اب اس کے کہ میں آغا کو آواز دوں کہ وہ مجلس کو خطاب کریں، 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ مجھے حسین کے نزدیک کر گئے آنسو، مجھے حسین کے نزدیک کر گئے آنسو، پھر اس کے بعد نہ جانے کدھر گئے آنسو، مجھے حسین کے نزدیک کر گئے آنسو، پھر اس کے بعد نہ جانے کدھر گئے آنسو، اور غم حسین کے دامن میں تھے تو زندہ تھے، غم حسین سے بچھڑے تو مر گئے آنسو، غم حسین کے دامن میں تھے تو زندہ تھے، غم حسین سے بچھڑے تو مر گئے آنسو۔ آئیے میں گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عقیل عباس معروفی صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور اس سلسلے کی 5ویں مجلس بعنوان کربلا گام بگام کو خطاب کریں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ عشرہ مجالس کی آج 5ویں گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے کربلا گام بگام۔
کربلا اسٹیپ بائی اسٹیپ. نبی گرامی کے وفات سن 11 ہجری ہے اور نواسہ رسول کی شہادت سن 61 ہجری. 50 سال کے وقفے میں نواسہ رسول کو کلمہ گو لوگوں نے تکبیر کہتے ہوئے قتل کیا ہے اور اس کی خوشی میں مسجدیں بنائی گئیں. آخر وہ اسباب و علل کیا تھے اور وہ تاریخ کا مرحلہ کون سا تھا جہاں سے تاریخ منحرف ہوئی اور منافقین نے لباس اسلام پہن کے وہ اسلام میں داخل ہو گئے؟ اس بات کو بتانے کے لیے کربلا گام بگام عنوان رکھا گیا ہے تاکہ حسین کی 57 سالہ زندگی کو سامعین تک پیش کیا جا سکے. صرف کربلا کا کارنامہ 6 مہینے کا ہے، وگرنہ حسین 57 سالہ زندگی کے مالک اور حامل اور 57 سالہ تاریخ آپ کے جاننے کی ضرورت ہے تاکہ حسین کے یادگار انقلاب کو سمجھا جا سکے. اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں اللہ مصلحین کے شرائط کو بیان کر رہا ہے. جو لوگ سماج اور معاشرے میں بدلاؤ لاتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ پہلی شرط التائبون، ان کا رشتہ خالق و مالک سے ہوتا ہے، وہ آب توبہ سے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ کرتے ہیں. یہ پہلی بات، یعنی پاک و پاکیزہ انسان ہی سماج میں بدلاؤ لا سکتا ہے. صاف ستھرا ہی انسان سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کر سکتا ہے اور برائیوں کا خاتمہ کر سکتا ہے. بس پہلی بات، آب توبہ سے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ کرتے. دوسری بات، وہ اتنے آزاد ہوتے ہیں کہ صرف اور صرف اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں سر نیاز جھکاتے ہیں. العابدون، وہ اتنے محترم ہوتے ہیں کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ ہمارا سر جھکے گا تو صرف ہمارے مالک کی بارگاہ میں جھکے گا. یہ بڑی بات ہے. اور تیسری بات الحامدون، جب وہ مقام حمد و ثنا میں آتے تو صرف اور صرف اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں. السائحون، چوتھی بات یہ ہے کہ وہ کائنات کے ذرے ذرے میں اپنے خالق کو دیکھتے ہوتے ہیں، یعنی کائنات کے ذرے کو خدا تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. الراکعون، پانچویں بات، رکوع میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، ہم جس پروردگار کی بارگاہ میں سر نیاز خم کرتے ہیں وہ پروردگار بے عیب ہے، ہر کمی سے اور ہر نقص سے پاک و پاکیزہ ہے اور وہی عظمتوں کا مالک ہے. ہم ایسے پروردگار کی حمد و ثنا کرتے. اور چھٹی بات، سجدے میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، ہمارا معبود ہر عیب سے منزہ ہے، وہ بالکل بے عیب ہے، اس میں کسی طرح کی کمی نہیں پائی جاتی. کبریائی کا مالک بھی وہی ہے اور بلند و بالا ہستی کا مالک بھی وہی ہے اور اسی پروردگار کی ہم حمد و ثنا کرتے ہیں. ان 6 صفات پہ فائز ہونے کے بعد اب انسان اس مرحلے پہ پہنچتا ہے کہ اب آ کے سماج اور معاشرے میں بدلاؤ لائے گا. الآمرون بالمعروف، اب نکلے گا امر بالمعروف کرے گا، یعنی سماج میں اچھائیوں کو پھیلانے کی کوشش کرے گا. والناہون عن المنکر، اور برائیوں کے ختم کرنے کی کوشش کرے گا. مسلسل عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ حسین مصلح اعظم ہیں. حسین نکلے اس لیے تھے کہ تاکہ زمین پہ نہ ظالم رہ سکے اور نہ ہی ظلم کا گزر ہو سکے. اور حسین نے کہا وہی زندگی حقیقت میں زندگی ہے جہاں نہ ظلم ہو اور نہ ہی ظالم کا گزر ہو. ایسے مصلح اعظم کے یادگار انقلاب کو سمجھنے کے لیے ہم اور آپ فرش عزا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. گزارش کی جا رہی ہے کہ جو لوگ باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ
وہ فرش عزا پہ تشریف لے آئیں تاکہ بات کو اچھی طریقے سے بیان کیا جا سکے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے کافی حد تک جگہ رہے۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ اس مصلح اعظم حسین کے لیے گفتگو شروع ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو ہو کے پہنچی ہے نبی گرامی کی بعثت تک۔ بعثت کے مرحلے کو بھی حل کر دیا، پھر بعثت کے 3 برس تک اسلام کی تبلیغ سری طور پہ ہوتی رہی۔ بعثت کے 4تھے سال واقعہ ذوالعشیرہ ہے جس میں گھرانے اور خاندان والوں کی تبلیغ کی گئی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو بھی اسلام کی اشاعت کے لیے ہماری نصرت و مدد کرے گا وہ میرا بھائی، میرا وزیر، میرا جانشین ہوگا۔ اسے واقعہ ذوالعشیرہ کہا جاتا ہے، یہ بھی کل حل ہو گیا۔ اس کے بعد مجمع عام میں اسلام کی پہلی تبلیغ، یہاں کے اوپر بات کہی تھی اور اس سے آگے کی بھی بات کہہ چکا ہوں۔ مجمع عام میں اسلام کی پہلی تبلیغ، اسلام کا پہلا پیغام جو سب کے سامنے سنایا گیا وہ یہی تھا، پیغام توحید تھا۔ ایک خدا کی عبادت کرو اور ایک خدا سے محبت کرو، اسی ایک معبود کی بارگاہ میں سر نیاز کو جھکا دو، اور دیکھو چاند، سورج، ستارے، دریا، درخت اور اپنے جیسے انسانوں کے سامنے سر نیاز خم نہ کرنا۔ اگر تم نے ایک خدا کی بارگاہ میں سر نیاز کو خم کیا تو تم دنیا اور آخرت میں کامیاب رہو گے اور پوری بشریت تمہاری پیروکار رہے گی۔ یہ بھی بعثت کے 4تھے برس ہے۔ بعثت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا جو دین تھا وہ اتر چکا۔ بعثت کے 5ویں برس شہزادی دو عالم کی ولادت ہے، یہ بھی کل عرض کر چکا، اور بعثت کے 5ویں برس ہی مسلمانوں کی ہجرت ہے حبشے کی طرف، 15 مسلمانوں کی ہجرت ہو گئی، یہ بھی کل عرض کیا۔ بعثت کے 7ویں برس جناب جعفر طیار کی قیادت میں 101 مسلمانوں نے ہجرت کیا، وہاں کے اوپر بھی اسلام کو کامیابی ہوئی۔ اب اس کے بعد شیب ابی طالب کا مسئلہ پیش آیا۔ 3 برس تک شیب ابی طالب میں بنی ہاشم رہے، یعنی سن بعثت کے 7ویں برس سے 10ویں برس تک بنی ہاشم کا بائیکاٹ کیا گیا، اور جناب ابو طالب تمام بنی ہاشم کو شیب ابی طالب میں لے کے گئے۔ بعثت کے 10ویں برس یہ بنی ہاشم شیب ابی طالب سے باہر جب نکلے تو جناب ابو طالب کی وفات ہے، اور جناب ابو طالب کی وفات کے ساتھ ساتھ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بھی وفات ہے، تو اللہ کے نبی نے اس سال کو عام الحزن کا سال قرار دیا ہے۔ اتنی بات کل تک کی تھی، اتنی بات کل تک کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بعثت کے 10 سال یہاں کے اوپر عرض کر چکے، اب بعثت کا 11واں سال، بعثت کا 12واں سال اور بعثت کا 13واں سال۔ بہت توجہ کرے گا میرا مجمع۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ قرآن نازل ہونے کے بعد 13 برس تک مکے میں رہے۔ اسی 13 برس کی زندگی کو بعثت کا زمانہ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد اب بعثت کا سن ختم ہو جائے گا، ہجرت کا سن شروع ہوگا۔ تو جناب ابو طالب کی وفات کے بعد اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد اب مکے میں نبی کے لیے زندگی دشوار ہو گئی۔ اسے توجہ کریے گا، یعنی ابو طالب علیہ السلام جب تک تھے نبی مکمل ستون بنے ہوئے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے دین اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی جناب ابو طالب کی وفات ہوئی، پیغمبر نے حجاز کا ایک شہر ہے جسے طائف کہا جاتا ہے، وہاں سے طائف گئے۔ طائف کیوں گئے پیغمبر پاک؟ اس لیے کہ مکے میں اللہ کے نبی کو ستایا جا رہا تھا۔ طائف جانے کی 3 وجہ۔ پہلی وجہ یہ کہ قریش کے سامنے سے تھوڑا سا اوجھل ہو جائیں اللہ کے نبی، تو شاید یہ نبی پاک کو قریش تکلیف نہ پہنچائیں۔ بس پہلی وجہ، طائف جانے کی پہلی وجہ یہ تھی کہ قریش سے تھوڑا سا اوجھل ہو نبی، شاید قریش نبی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔
یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ تھی کہ نبی گرامی یہ چاہتے تھے کہ مکے کے ساتھ ساتھ دوسرے شہروں تک بھی اسلام کا پیغام پہنچے، اس لیے طائف میں گئے۔ اور تیسری بات، اتمام حجت کے لیے طائف گئے ہیں۔ پس ابو طالب کی وفات کے بعد پیغمبر اسلام اللہ کا پیغام لے کے طائف گئے ہیں۔ یہ بھی بتا دیا کتنی وجہ سے طائف گئے ہیں، 3 وجہ تھی۔ پہلی وجہ، شاید دور ہو جائیں تو قریش تکلیف نہ پہنچائیں، یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اسلام کا پیغام پھیلنا چاہیے، مکے سے نکل کے طائف تک جانا چاہیے، طائف سے نکل کے پوری دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچنا چاہیے، یہ 2 وجہ۔ اور تیسری بات، ہر ایک کے لیے اتمام حجت ہو سکے، کسی کو پھر کچھ کہنے کا موقع نہ رہے۔ 3 باتوں۔ کس کے ساتھ طائف گئے تھے؟ طائف کس کے ساتھ گئے تھے؟ زید بن حارثہ کو لے کے طائف گئے تھے۔ اور جب طائف گئے تو طائف کے ہر بڑے انسان سے ملے نبی پاک، مگر ہوا کیا نبی پاک کے ساتھ؟ ابو طالب نہ رہے تو نبی گرامی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اور کیا ہوا کہ طائف میں پیغمبر پاک پہ پتھر برسائے گئے، اور زید بن حارثہ تنہا وہ انسان تھا جو اپنے سروں سے اور اپنے وجود سے پتھر کو روکتا تھا، اور نتیجے میں زید بن حارثہ زخمی ہو کے نبی گرامی کے ساتھ واپس پلٹے۔ یہ جتنی بھی باتیں کہی جاتی ہے کہ نبی پہ کوڑا پھینکا جا رہا تھا مکے میں، نبی کے اوپر اوجھڑی ڈالی جا رہی تھی، یہ سارا واقعہ اسی وقت کا ہے جب جناب ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ اور میرے نبی کے لیے اتنا سخت ہوا کہ اللہ کے نبی اب مکے میں نہیں رہ سکتے۔ یہ طائف کا سفر، اس کے بعد بعثت کا 11واں برس۔ کل ایک بات عرض کی تھی، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ مدینہ منورہ میں 2 قبیلے رہتے تھے اور دونوں بت پرست تھے۔ ایک کا نام ہے اوس اور دوسرے قبیلے کا نام ہے خزرج۔ اوس اور خزرج، یہی جب مسلمان ہوئے، یہ مدینے کے رہنے والے تھے پر یہ مومن نہ تھے، یہ بت پرست تھے، لیکن جب یہ مسلمان ہوئے تو انہی کو انصار کہا جانے لگا۔ انہیں کیا کہا جانے لگا؟ انصار مدینے کے وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کے دست مبارک پہ اسلام کو قبول کیا ہے۔ وہ کتنے قبیلے تھے؟ 2 قبیلے۔ ایک قبیلے کا نام ہے اوس اور دوسرے قبیلے کا نام ہے خزرج۔ اب نبی گرامی گھر کے اندر رہتے تھے، لیکن حج کے زمانے میں اسلحے انسان کے اندر چلے جاتے تھے، تلواریں نیام میں چلی جاتی تھی، تو حج کے زمانے میں اللہ کے نبی نکلتے تھے، اور حج کے موسم پہ ہر طرف سے قافلے آتے تھے، ہر طرف سے جو بھی نیا قافلہ مکہ مکرمہ میں آتا تھا نبی گرامی اس کے پاس پہنچ جاتے تھے، اور پہنچ کے کرتے کیا تھے؟ قرآن پڑھ کے سنانے لگتے تھے۔ قرآن میں اتنی کشش ہے اور قرآن میں ہی اتنی جاذبیت پائی جاتی ہے، تو قرآن پڑھ کے سناتے تھے تو لوگ اسی قرآن مجید کی برکت سے مسلمان ہوتے تھے۔ بعثت کے 11ویں برس خزرج قبیلے کے 6 لوگ پیغمبر پاک سے ملے۔ کہاں پہ ملے؟ میدان منا میں ملے، حج کے زمانے میں ملے، اور نبی گرامی کے دست مبارک پہ اسلام لے کر آئے۔ کتنے لوگ؟ 6 لوگ۔ کس قبیلے کے تھے؟ قبیلہ خزرج کے تھے۔ قبیلہ خزرج کہاں کا رہنے والا تھا؟ مدینے کا رہنے والا تھا۔ اب یہ جب مسلمان ہو کے پھر مدینے پلٹے تو مدینے میں جا کے کہنے لگے کہ ایک انسان آیا ہے، ایک میسنجر آیا ہے، وہ ایک میسج لے کر آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، وہ کہتا ہے شرک نہ کرو، وہ کہتا ہے زنا نہ کرو، وہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، وہ کہتا ہے کہ تہمت نہ لگاؤ، وہ کہتا ہے بہتان نہ باندھو، وہ کہتا ہے کہ اچھے کام کیا کرو۔ اب یہ آ کے مدینے میں یہ کہنے لگے تو ہر مدینے کے ہر گھر میں، بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، اسلام مکے میں آیا ہے پر پھیلا کہاں سے ہے؟ پھیلا مدینہ منورہ سے ہے نا۔ یہ لوگ آئے، اب ہر گھر میں، مدینے کے ہر گھر میں نبی گرامی کا چرچا تھا، نبی گرامی کا چرچا۔ پس بعثت کے 11ویں برس کتنے لوگ مسلمان ہوئے مدینے کے؟ 6 لوگ۔ قبیلے
قبیلہ خزرج سے اتنی بات ہو گئی۔ اب بعثت کا 12واں سال، جب بعثت کا 12واں سال آیا تو 12 لوگ آئے حج کے زمانے میں۔ کتنے لوگ آئے؟ 12 لوگ آئے حج کے زمانے میں، ان میں سے 5 یہی تھے جو 11ویں سال آ کے اسلام لا چکے تھے۔ 12 لوگوں نے آ کے نبی گرامی کے دست مبارک پہ بیعت کی اور اسلام کو قبول کیا۔ یہ کب ہوا ہے؟ بعثت کے 12ویں سال، یعنی قرآن کے اترے ہوئے ابھی 12 سال ہو رہے ہیں۔ توجہ کرے گا میرا مجمع، کتنے لوگ اسلام کو لے آئے؟ 12 لوگ، اور نبی کے دست مبارک پہ بیعت کی۔ اب جب یہ واپس جانے لگے، کہاں سے واپس ہو رہے تھے؟ جی مکے سے مدینہ جب واپس آنے لگے تو انہوں نے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک ایسا آدمی بھیج دیجئے جو 2 کام کرے۔ پہلا کام مدینے میں آ کے ہمیں نماز پڑھائے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہمیں قرآن سکھائے۔ بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، کیا کہا تھا ان لوگوں نے؟ کہا ایک مبلغ بھیجئے، ایک ایسا انسان بھیجئے جو جب آئے مدینے میں تو ہمیں کیا کرے؟ ہمیں نماز پڑھائے اور کیا سکھائے؟ قرآن سکھائے۔ تو پیغمبر پاک نے ایک 21 سال کے جوان کو چنا ہے۔ کتنے سال کا جوان تھا؟ 21۔ آپ کو پتا ہے اسلام کی تاریخ کے پھیلنے میں اور اسلام کو پھیلنے میں جس نے مدینے میں اسلام کے پھیلنے کی فیلڈ ہموار کی ہے وہ کوئی اور نہیں، یہی 21 سال کا جوان ہے۔ اس کا مطلب آپ کو پتا ہے جوان ہی کسی قوم کی طاقت اور بازو ہوتے ہیں نا، اور اگر جوان دیدار ہو تو سماج اور معاشرے میں کتنا بڑا بدلاؤ لا سکتا ہے، اتنا بڑا بدلاؤ لا سکتا ہے کہ نبی کے آنے کے لیے فیلڈ ہموار کرے گا۔ اے نبی آپ بھی مدینے آئیے اور ہم سب مل کے اسلام کو پھیلائیں گے، خدا کے پیغام کو پھیلائیں گے۔ وہ کون جوان تھا؟ اس کا نام مصعب ابن عمیر ہے۔ نام کیا ہے اس جوان کا؟ مصعب ابن عمیر۔ کتنے سال کا جوان تھا؟ 21 سال کا جوان تھا۔ اب تک جتنا قرآن اتر چکا تھا سارے قرآن کو یاد کر لیا تھا۔ مصعب ابن عمیر کو مدینے میں مقری کہا جاتا تھا۔ یہ لوگوں کو قرآن بھی سکھاتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ نماز بھی پڑھاتے تھے۔ اچھا آئے یہ سکھانے لگے، بہت توجہ کرے گا میرا مجمع۔ پس بعثت کے 11ویں سال کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ جی 6 لوگ۔ 12ویں سال کتنے ہوئے؟ جی 12 لوگ۔ بعثت کے 13ویں برس اب جب مصعب ابن عمیر مدینے میں آئے اور دین کی تبلیغ کرنے لگے تو بعثت کے 13ویں برس 12 ذی الحجہ کو، کتنے ذی الحجہ کو؟ ذی الحجہ کی 12 تاریخ کو 75 لوگ آئے۔ کتنے لوگ آ رہے ہیں؟ 75 لوگ، جس میں 73 مرد ہیں اور 2 خاتون۔ کتنے مرد؟ 73 مرد اور 2 خاتون۔ رات کی تاریکی میں میدان منا میں سب کے سب جمع ہوئے اور 75 لوگوں نے نبی گرامی کے دست مبارک پہ بیعت کیا ہے۔ اب جب بیعت کیا، توجہ کرے گا میرا مجمع، تو بیعت کرنے کے بعد ان 75 لوگوں نے نبی پاک سے کہا کہ اللہ کے نبی مدینہ حاضر ہے، آپ مدینہ تشریف لے آئیے۔ آپ کو پتا ہے نا، آپ کو نبی مکے کے رہنے والے تھے، پر مکے والوں نے نبی گرامی کی قدر نہ کی۔ جب لوگ نعمت کی قدر نہیں کریں گے تو نعمت چھن جایا کرتی ہے۔ 75 لوگوں نے بیعت کرنے کے بعد نبی پاک سے کیا کہا؟ نبی پاک سے یہ کہا کہ اللہ کے نبی آپ مدینہ تشریف لے آئیے۔ اب یثرب کہتے تھے مدینے کو، اب مدینہ آئیں گے، کون مدینہ منورہ آئے گا؟ کون آئے گا آپ مجھے بتائیے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ نبی پاک سے کہا۔ یہ واپس آ گئے 75 لوگ بعثت کے 13ویں برس۔ اب جب واپس آئے اور قریش کو یہ پتا چلا کہ 75 لوگ، اوس اور خزرج کے 75 لوگ آ کے مسلمان ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ مدینہ حاضر ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ اب قریش کو کھلبلی مچ گئی، لہٰذا قریش مسلمانوں کو ستانے لگے تو مسلمانوں نے نبی پاک سے کہا اللہ کے نبی ہمیں
मुसलमानों को, हम मुसलमानों को सताया जा रहा है, हम मुसलमानों को सताया जा रहा है। तो नबी गिरामी ने कहा कि अब तुम मक्का छोड़ दो, अब तुम मक्का छोड़ दो। तो मुसलमानों ने पूछा, अल्लाह के नबी, मक्का हमारा घर है, मक्का हमारा घर है, हम अपना घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? तो नबी पाक ने कहा कि तुम मदीना चले जाओ, मदीना चले जाओ। आपको पता है दीन खुदा के लिए ये जो हिजरत करके जा रहे थे, क्या ये अपने साथ अपने घर लेके जा रहे थे? क्या ये अपने असबाब लेके जा रहे थे? मगर खुदा की कसम, दीन खुदा कितनी अहम शय का नाम है। दीन खुदा की वजह से अपना घर छोड़ा इन्होंने, अपना वतन छोड़ा इन्होंने, अपना शहर छोड़ा इन्होंने, अपने मालो असबाब छोड़े हैं इन्होंने। पैगंबर ने कहा कि तुम मक्का छोड़ के मदीना चले जाओ। अच्छा, मदीना चले जाओ। अब मुसलमानों की हिजरत शुरू हो गई। मुसलमानों की हिजरत कब से शुरू हुई है? ये जो 75 लोग आए थे, ये बेसत के कौन से बरस आए थे, ज़रा मुझे बताइए। बेसत के 13वें बरस, 12 ज़िलहिज को इन्होंने पैगंबर पाक से कहा कि आप मक्का छोड़ के मदीना आइए। बस बेसत के 13वें बरस ज़िलहिज के महीने में मुसलमान छोड़ने लगे मक्का को। पूरा ज़िलहिज का महीना जितना बचा था, मक्का छोड़ के मुसलमान मदीना आने लगे, मदीना आने लगे। अच्छा, मुहर्रम भर मदीना आए, सफ़र भर महीना आए। कितने महीने तक हिजरत हुई है? ज़िलहिज, मुहर्रम और सफ़र, 3 महीने में। बहुत तवज्जो करेगा मेरा मजमा। 3 महीने में मक्के में जितने मुसलमान थे, अक्सर मुसलमान मक्का छोड़ के कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? मदीना चले गए। अच्छा, इनको जगह किसने दी है? किसने जगह दी है? एक सलवात पढ़िए बर मोहम्मद आले मोहम्मद। एक और जागती हुई सलवात पढ़े बर मोहम्मद आले मोहम्मद। जगह किसने दी है? इन्हीं अंसार ने। अंसार किसको कहा जाता है? मदीने के वो लोग। किस कबीले के थे? किस कबीले के थे? औस और खजरज के लोग थे। इन्होंने जिसके पास 2 कमरे थे, 1 कमरा दिया, जिसके पास 2 घर थे, 1 घर दे दिया। अल्लाह के नबी, हमारे पास 1 रूम है, हम आपको देते हैं, इन मुसलमानों को दे दीजिए जो अपना घर छोड़ के आए हैं। हमारे पास 2 घर हैं, 1 घर आपके लिए। ऐसे अंसार ने मुहाजिरीन को जगह दी है। तो कितने दिन तक मुसलमान आते रहे? आप मुझे बताइए, कितने दिन तक आते रहे? जी 3 महीने तक। ज़िलहिज का महीना और मुहर्रम का महीना और सफ़र का। अब जब कुरैश ने देखा कि मुसलमानों को मदीने में पनाह मिल गई है, कहाँ के ऊपर? पनाह मिल गए, और अल्लाह के नबी अभी मक्के में हैं, मौलाए कायनात मक्के में हैं, शहजादी दो आलम मक्के में हैं, मौला की वालिदा मक्के में हैं। बहुत तवज्जो करेगा मेरा मजमा। खुदा की कसम, इन बातों को जानने की ज़रूरत है, फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के यादगार इनकलाब को पहचाना जा सकेगा। अच्छा, अब जब कुरैश ने ये देखा कि सारे मुसलमान चले गए, सारे मुसलमान चले गए, तो इन लोगों ने आके ये प्लान किया कि अब मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी गिरामी का ख़ात्मा कर दिया जाए। लिहाजा मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद 15 लोगों ने, कई कबीले के 15 लोगों ने आके मेरे नबी का घर घेर लिया। अब जब नबी का घर घेरा है तो दरवाजे पे एक कह रहा था, अबू जहल कह रहा था, और उस घेरने वालों में अबू लहब भी था। दरवाजे पे कह रहा था कि ये जो सोए हुए हैं, चूँकि देख रहे थे तो ऐसा मालूम हो रहा था कि नबी सो रहे हैं, और बिल्कुल अभी रात दाखिल ही हुई थी, नबी का घर घेर लिया गया। तो नबी के दरवाजे पे कह रहा था, ये कहते हैं जन्नत है, ये कहते हैं कि जहन्नम है, ये कहते हैं मुसलमानों से अगर तुम मरोगे तो जन्नत में जाओगे, और हमको कहते हैं कि हम मरेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। अभी नबी के दरवाजे पे ये गुफ्तगू हो रही थी। नबी ने दरवाज़ा खोला, और दरवाज़ा खोलने के बाद थोड़ी सी मिट्टी उठाई, वहीं से मिट्टी उठाई, मिट्टी उठाने के बाद उनके चेहरे पे डाल दिया,
اور کہا ہاں میں ہی یہ کہتا ہوں اور تمہارا حشر انہی لوگوں میں سے ہوگا۔ مٹی ڈال دی تو نبی تو آہستہ آہستہ گزرنے لگے، انہیں پتہ بھی نہ چلا، اور قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، یاسین، سورہ یاسین کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 9 تک پڑھ رہے تھے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ خَلْفًا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے تو انہیں ہر طرف سے اندھا بنا دیا ہے، میرا نبی گزر جائے گا مگر یہ میرے نبی کو دیکھ نہ پائیں گے۔ بڑی شان سے میرے نبی گزرے ہیں اور آیت اتری ہے، اور یہ پیغام لے کے جبرائیل یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ نبی گرامی اپنے بستر پہ علی مرتضیٰ کو سلا دیجئے۔ کسے سلا دیجئے؟ علی مرتضیٰ کو۔ میں نے کل ایک بات کہی تھی، میدان جنگ میں لڑنا بھی شجاعت کا کام ہے، پر اس سے زیادہ میدان زندگی میں شجاع بن کے جینا یہ اس سے زیادہ شجاعت ہے۔ خدا کی قسم سارے مسلمان چلے گئے، نبی بھی مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، مگر ننگی تلواروں میں سونے کے لیے اگر کوئی تیار ہوا تو وہ کوئی اور نہ تھا، ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے علی اپنی جان مجھ پہ فدا کر دو، تو امام علی علیہ السلام نے کہا کہ جی آقا میں اپنی جان آپ پہ قربان کر دوں گا۔ بہت توجہ کرے گا، بعثت کے کتنے سال تک بعثت کے بعد نبی گرامی مکے میں رہے؟ 13 برس تک، پس 40 برس تک عام الفیل، 13 برس تک بعثت۔ اب جب نبی جائیں گے تو بعثت ختم ہو جائے گا۔ صحیح ہو رہی ہے بات؟ شب اول ربیع الاول، بعثت کے 14ویں برس شب اول ربیع الاول، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے شب اول ربیع الاول کا؟ یعنی اگر کل ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے، آج ہی رات میں نبی گرامی نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور علی مرتضیٰ کو اپنے بستر پہ سلا دیا۔ اسی کو لیلۃ المبیت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ لیلۃ المبیت کہا جاتا ہے، یعنی وہ رات جس میں اللہ کے نبی نے اپنے بستر پہ علی مرتضیٰ کو سلایا ہے۔ اور کیا شان تھی سونے کے! نبی گرامی نے کہا اے علی جو چادر اوڑھ کے میں سوتا ہوں اس چادر کو اوڑھ کے سو جاؤ۔ خدا کی قسم رات بھر یہ دیکھتے رہے پر پہچان نہ سکے علی سو رہے ہیں یا نبی سو رہے ہیں۔ اور جب سوئے علی مرتضیٰ تو قدرت نے ایسے قصیدہ پڑھا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں کچھ ہی لوگ ایسے ہیں جب بستر رسول پر سو جاتے ہیں تو مرضی الہی کا سودا کر لیا کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد۔ آپ ذرا ایسے اندازہ لگائیے نا، اما اگر میرے باپ نے تاریخ میں کوئی کارنامہ کیا ہو تو لوگ داستانیں بیان کرتے ہیں کہ آپ کے بابا نے یہ کیا، آپ کے بابا نے یہی ہوا ہے تاریخ میں۔ حسین کے بابا کو علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے، تو حسین بچپنے سے سنتے آئے تھے لیلۃ المبیت پہ شب ہجرت رسول کے بستر پہ کوئی اور نہ سویا، میرے بابا سوئے تھے۔ دین اسلام کی راہ میں اپنی جان کو جس نے خطرے میں ڈالا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میرے بابا ہیں۔ ایسے شخصیت بنتی ہے نا، اور یقیناً شخصیت ایسے ہی بنتی ہے۔ اچھا ہجرت کر کے نبی گرامی نے کب چھوڑا ہے مکہ؟ آپ مجھے میرا ساتھ دیتے رہیں میں اپنی بات کو پہنچا دوں گا۔ شب اول ربیع الاول کہاں گئے؟ مکے سے نکل کے مکے ہی میں ایک غار ہے، اس غار کو کہا جاتا ہے غار ثور۔ اس غار کو کیا کہا جاتا ہے؟ غار ثور۔ پیغمبر پاک اپنے گھر سے نکل کے غار ثور میں گئے ہیں۔ کہاں کے اوپر گئے؟ غار ثور میں۔ 3 دن تک غار ثور میں رہے۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک غار ثور میں رہے۔ اچھا پہلی ربیع الاول کو غار ثور میں، دوسری ربیع الاول کو غار ثور میں، تیسری ربیع الاول کو غار ثور میں۔ آپ کو پتہ ہے ایک مکڑی نے جب جالا تھا نا
उस गार के दरवाजे के ऊपर एक मकड़ी ने जाला तना और पैगंबर को ढूंढने वाले लोग उस गार के दरवाजे पे पहुंचे तो जो ढूंढने वाला तो उसने कहा ये तो जाला इतना पुराना है कि पैगंबर की विलादत से पहले का ये जाला है। अल्लाह अल्लाह, कुदरत अपने हबीब का कैसे। और एक कबूतर ने वहां अंडे दे दिए तो वो कहता है कि या तो ये जमीन के अंदर गए हैं या आसमान के ऊपर गए, मगर उसी गारे सौर में थे। 4 रबीउल अव्वल को शबे चहारू में रबीउल अव्वल उस गारे सौर से निकले हैं। कहाँ से निकले हैं? एक और बात कहूँ रुक के, एक और बात कहूँ, पहले खलीफा रास्ते में मिल गए थे। कहाँ मिल गए थे? जब पैगंबर अपना घर छोड़ के जा रहे थे रास्ते में मिल गए। क्योंकि हसास मरहला था लिहाजा उन्हें साथ ले लेना ज़रूरी था ताकि बात ओपन ना हो सके अल्लाह के नबी कहाँ के ऊपर है। भाई अगर इन्हें नबी गिरामी से इतनी हमदर्दी होती तो दीन में गदीर को ये ना भुलाते। भाई अगर दीन से हमदर्दी होती तो अली मुर्तज़ा का हक गस्ब करके उनकी जगह खलीफा न बन जाते। पर हरगिज़ ये ना समझिएगा कि इन्हें किसी दीन खुदा से हमदर्दी थी। नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, अगर कोई आपसे कहता है कि इन्हें दीन खुदा से हमदर्दी थी तो आप फ़ौरन उससे पूछिएगा फिर इन्होंने ऐलान गदीर को क्यों भुला दिया, इन्होंने वाक़िअतुल अशीरा को क्यों भुला दिया, इन्होंने जंग तबूक को क्यों भुला दिया। आखिर दीन से अगर हमदर्दी थी तो इमाम मासूम को खलीफे वक्त होने देते, क्यों इमाम मासूम का हक गस्ब कर लिया है। अच्छा इतनी बात आई है, 3 दिन तक गारे सौर में रहे या नहीं रहे? जी हाँ रहे। शबे चहारू में रबीउल अव्वल गारे सौर से निकले तो मदीने के करीब एक जगह है, उस जगह को कुबा कहा जाता है। क्या नाम है उस जगह का? कुबा। मकाम कुबा पे 12 रबीउल अव्वल को पहुँचे। कितने रबीउल अव्वल को पहुँचे हैं? 12 रबीउल अव्वल को। 3 तवज्जो करिएगा, 3 दिन वहाँ रहे और 9 दिन मक्के से मकाम कुबा तक पहुँचने में कितने दिन लग गए हैं जी? 9 दिन लग गए। मकाम कुबा पे पैगंबर पाक रुके हुए हैं। बहुत तवज्जो करिएगा, मकाम कुबा पे पैगंबर पाक रुके। किसका इंतज़ार कर रहे हैं? किसका इंतज़ार करें? भाई अभी मेरे मौला बिस्तरे रसूल पे सोए। अच्छा और कौन है? और कौन मक्के में है? अली मुर्तज़ा मक्के में, फ़ातिमा बिनते असद अली मुर्तज़ा की माँ मक्के में है, जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मक्के में हैं, और एक और फ़ातिमा जनाब अब्दुल मुत्तलिब के एक बेटे ज़ुबैर हैं, ज़ुबैर की बेटी भी फ़ातिमा है, वो भी मक्के में। बस 3 फ़ातिमा हैं। कितनी फ़ातिमा हैं जी? 3 फ़ातिमा। एक फ़ातिमा बिनते असद, ये कौन है? मौला की वालिदा। एक फ़ातिमा बिनते रसूल नबी गिरामी की बेटी, और एक फ़ातिमा बिनते ज़ुबैर, और एक ज़ुबैर की बेटी यानी नबी की चचाजाद बहन। तवज्जो करिएगा, 3 फ़ातिमा और एक अली मुर्तज़ा। 3 दिन तक नबी गिरामी ने मकाम कुबा पे अली मुर्तज़ा का इंतज़ार किया। अब मेरे मौला चले मक्का से कितने दिन के बाद? कितने दिन के बाद? 3 दिन के बाद। कितने दिन के बाद? नबी के निकलने से 3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद नबी गिरामी मकाम कुबा पे इंतज़ार करते रहे। 15 रबीउल अव्वल को मकाम कुबा पे अली मुर्तज़ा पहुँचे। कितने रबीउल अव्वल को? 15 रबीउल अव्वल को 3 फ़ातिमा को लेके पहुँचे। अब जब पहुँचे नबी गिरामी के पास तो तारीख़ ने लिखा है कि नबी गिरामी अपनी जगह से बुलंद हुए। बुलंद होने के बाद मेरे मौला के पैर इतने ज़ख्मी हुए थे कि पैर से खून रवा था। अल्लाह के नबी उठे और उठने के बाद अली को अपने गले से लगा लिया, और लगाने के बाद नबी गिरामी ने कहा, ए अली तुमने दीन की राह में जो फिदाकारी और कुर्बानी की है ना, कुर्बानी दी है, उसका नबी शुक्रिया अदा करते हैं। खूब नबी गिरामी ने कद्रदानी की है। 16 रबीउल अव्वल को मकाम कुबा से चले। जब मकाम कुबा से चले तो एक नाके पे बैठे हुए थे। बहुत तवज्जो करेगा मेरा मजमा। नाका किसे कहते हैं मौलाना? नाका बताइए, नाका किसे कहा जाता है? ऊँटनी को नाका कहा जाता है। अच्छा नबी का ननियाल कहाँ था? नबी का मदीने में था। जनाब आमिना मदीने की रहने वाली थी, और नबी गिरामी का ददियाल कहाँ था? मक्के मुकर्रमा का था। अब्दुल्लाह मक्के के रहने वाले थे, पर आमिना कहाँ की रहने वाली थी? मदीने की। मगर मेरे नबी की शान तो देखिए, नबी हिजरत करके आए तो अपनी नानी के घर चले जाते,
वे हिजरत करके आ रहे थे, नानी और नाना का घर मदीने में था, मगर मेरी जान कुर्बानी होती है। बहुत तवज्जो करेगा मेरा मजमा। रूह गंदी होती है, कैरेक्टर के गंदे होते हैं, किरदार के गंदे होते हैं। दुनिया बिलाल को काला कहती है, मैं कहता हूँ कि ऐसे काला ना कहो। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बिलाल की क्या चीज़ काली थी? आप मुझे बताइए, बिलाल की क्या चीज़ काली थी? भाई साहब, बिलाल की खाल काली थी, पर बिलाल की रूह कैसी थी? बिलाल का किरदार कैसा था? बिलाल का कैरेक्टर कैसा था? आपको पता है मुअज्जिन किसे कहते हैं? मुअज्जिन किसे कहते हैं? इस्लाम के स्पीकर को मुअज्जिन कहा जाता है। बहुत अजीम बात है, इस्लाम के स्पीकर को मुअज्जिन कहा जाता है। जब किरदार का धनी होता है इंसान, तो फिर घराना नहीं देखा जाता है, फिर ख़ानदान नहीं देखा जाता है, इस्लाम में तो किरदार को देखा जाता है। और मेरे नबी ने, दुनिया बिलाल के नसब को नहीं जानती है, बिलाल के ख़ानदान को नहीं जानती है, बिलाल के घर घराने को नहीं जानती है, मगर नबी का बिलाल कितना किरदार और कैरेक्टर का धनी है कि इसी किरदार की बुनियाद पर मेरे नबी ने कहा, अगर इस्लाम का कोई स्पीकर यानी मुअज्जिन बनेगा तो वो बिलाल बनेगा। वो कौन बनेगा? वो बिलाल। क्यों? जो रूह का धनी इंसान है, जो कैरेक्टर और किरदार का धनी इंसान है, उसे बिलाल कहा जाता है। अच्छा, तो हर इंसान मदीने में पहुंच गए ना, हर इंसान उस नाके के सामने आके ऐसे हाथ कर लेता था और उसे रोकता था, और वो ये चाहता था कि नबी की ऊँटनी उसके दरवाजे पे पहुँच बैठ जाए। पर नबी ने उससे कहते थे, इन्नहा मामूरा, रास्ता छोड़ो, इस नाके को हुक्म दिया गया है, अल्लाह अल्लाह, ये जहाँ बैठ जाएगा वहीं मैं उतरूँगा। आपको पता है मदीने में किसके दरवाजे पे ये नाका बैठा है और नबी की ऊँटनी किसके दरवाजे पे? जाने कुर्बान हो जाएं। आप एक अंदाज़ा लगाइए, ये जो सफ़ों में खड़े होके मातम करते हैं, मातम जो लोग करते, दीन की राह में जो लोग कुर्बानी देते हैं, ये कौन से लोग हैं और दीन किन लोगों से फैला है? खुदा की कसम, यही तो दीन इस्लाम का किरदार और इम्तियाज़ है। मदीने के सबसे गरीब इंसान के दरवाजे पे जाके नबी गिरामी का नाका बैठा, उस इंसान को क्या कहा जाता है? अबू अय्यूब अंसारी। बहुत बड़ी फजीलत है। उनकी माँ जल्दी से घर से बाहर निकली और निकलने के बाद नबी का सामान लिया, अपने घर के अंदर लेके चली गई। फिर बाद में दूसरे लोग आके कहने लगे, अल्लाह के नबी हमारे घर आइए। तो नबी गिरामी ने कहा, अलमरओ मा रहले, इंसान का जहाँ सामान होता है वहीं इंसान ठहरता है। एक सलावात पढ़ेंगे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अल इंसानु मा रहले, इसे कहा जाता है हिजरत, इसे कहा जाता है हिजरत। बहुत तवज्जो करेगा मेरा मजमा। बस कितने सन हो गए? कितने सन हो गए? एक आमुल फील कितने बरस तक चला है? 40 बरस तक। तीसरा सन कौन सा हुआ? बेअसत का, वो कितने बरस तक चला? 13 बरस तक। अब शुरू हो रहा एक सन, वो कौन सा सन है? हिजरत का। इस वक्त 1445 हिजरी शुरू हो गया है। सही हो गई बात यहाँ तक? यानी जब हिजरत का सन शुरू हुआ, तो वो जब से शुरू हुआ है अब तक बाकी है। बहुत गौर करेगा मेरा मजमा अज़ीज़ान मोहतरम। नबी गिरामी, अब एक और बात कहूँ, मुहाजिर और अंसार। आप बताइए अंसार किसे कहते हैं? मदीने के वो लोग जिन्होंने मुहाजिरीन को पनाह दी उन्हें कहा जाता है अंसार, और मक्का छोड़ के जो लोग मदीने आए उन्हें क्या कहा जाता है? मुहाजिर। अली मुर्तज़ा मुहाजिर हैं या नहीं? मुहाजिर हैं। फ़ातिमा ज़हरा मुहाजिर हैं या नहीं? मुहाजिर हैं। रसूल खुदा ये भी मुहाजिर हैं। तवज्जो करिएगा, मदीने में जब पहुंच गए, अब हिजरत का पहला साल, हिजरत का दूसरा साल, हिजरत का तीसरा साल और हिजरत का चौथा साल। हिजरत के पहले साल अल्लाह के नबी ने सबसे पहला जो काम किया है वो मस्जिदुन नबी बनाई है। क्या बनाया है? मस्जिदुन नबी बनाई है। बहुत तवज्जो करेगा मेरा मजमा। मुझ मौलवी की तरह नबी गिरामी नहीं करते थे कि मैं सिर्फ ऑर्डर करूं, काम दूसरे करें।
اور توجہ کرے گا، یعنی صرف آرڈر کریں، کام دوسرے کریں۔ مسجد النبی بنانے میں بڑے بڑے پتھر خود اٹھاتے تھے، اور جب مسلمانوں نے دیکھا کہ مسجد بنانے کی بات آئی تو اللہ کے نبی ایک عام انسان کی طرح کام کر رہے ہیں، تو بڑے زور و شور سے مسلمانوں نے مسجد النبی بنانا شروع کیا۔ مسجد النبی کے چاروں طرف اللہ کے نبی نے حجرے بنائے تھے، علی و فاطمہ کے حجرے، اپنی ازواج کے حجرے، نئے مسلمانوں کے حجرے بنوائے تھے، اور سارے حجروں کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے۔ کہاں کھلتے تھے؟ مسجد میں کھلتے تھے۔ مگر ایک وقت وہ آیا جب قرآن کی آیت اتری کہ اللہ کے نبی جتنے دروازے مسجد میں کھلتے ہیں سب کو بند کر دیجئے، فقط ایک گھر کا دروازہ کھلا رہے گا۔ وہ کون سا گھر ہوگا؟ وہ علی و فاطمہ کا گھر ہوگا، جس کا دروازہ مسجد النبی میں کھلے گا۔ یہ شان آپ کو پتا ہے، جب پہلے خلیفہ نے نبی گرامی سے اس گھر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا اور نبی سے کہا اللہ کے نبی یہ بتائیے کیا علی و فاطمہ کا گھر نبیوں کے گھر جیسا ہے؟ تو آپ جائیں نا تفسیر البرہان کو دیکھیں تو نبی گرامی نے کہا تم نبیوں کے گھر کی باتیں کرتے ہو علی و فاطمہ کے گھر کو دیکھ کے؟ خدا کی قسم علی و فاطمہ کا گھر نبیوں کے گھر سے افضل ہے، علی و فاطمہ کا گھر انبیاء کے گھر سے افضل ہے۔ پر ہجرت کے پہلے سال کیا بنایا ذرا مجھے آپ بتائیے گا، کیا بنایا ہے؟ مسجد النبی بنائی ہے۔ اچھا صرف اتنا ہی نہیں، انصار اور مہاجر کے درمیان عقد اخوت پڑھا۔ عقد اخوت کیا ہوتا ہے؟ عقد اخوت کیا ہوتا ہے؟ بھائی بھائی بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ بھائی بھائی بنایا ہے۔ کیسے، کس بصیرت اور کس دور اندیشی سے نبی گرامی نے کام لیا ہے؟ ایک مہاجر ایک انصار، دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا، اور یہ بھی امتیاز رکھا اگر ایک امیر ہے تو ایک غریب ہے، تاکہ اس کے پیسے سے اس کی غربت دور ہو سکے، اور آخر میں امیر المومنین کو اپنا بھائی بنایا اور کہا ھذا اخی علی مرتضیٰ، میرے بھائی ہیں۔ یہ ہجرت کا پہلا سال، ہجرت کا پہلا سال۔ اب آئیے ہجرت کا دوسرا سال۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، ابھی تک علی مرتضیٰ کی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی تک علی مرتضیٰ کی شادی ہجرت کے دوسرے سال علی مرتضیٰ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہجرت کے دوسرے سال شادی ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ۔ کب ہوئی ہے شادی؟ ہجرت کے دوسرے سال۔ ایک اور بات عرض کرتا چلوں، نبی گرامی مکے میں پیدا ہوئے، علی مرتضیٰ مکے میں پیدا ہوئے، شہزادی دو عالم کہاں پیدا ہوئی ہیں؟ مکے میں پیدا ہوئی۔ شادی کہاں کے اوپر ہوئی ہے؟ شادی کہاں کے اوپر ہوئی ہے؟ مدینہ منورہ میں۔ کس سال ہوئی ہے؟ ہجرت کے دوسرے سال، اور ہجرت کے دوسرے ہی سال جنگ بدر ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال ہی جنگ بدر ہے۔ اسلام کی پہلی تاریخ جنگ بدر ہے۔ توجہ کرے گا میرا مجمع، اب بالکل یہی جنگ بدر تھی۔ یزید کے آباء و اجداد اسی جنگ بدر میں مارے گئے۔ جب تک جنگ بدر نہ سمجھ میں آئے گی کیسے کربلا ہم سمجھ سکیں گے؟ کیسے کربلا کے عظیم یادگار انقلاب کو سمجھا جا سکتا ہے؟ اما یزید کے جو دادا پردادا تھے نا، سب اسی جنگ میں مارے گئے، اور مرنے والا کون تھا؟ علی مرتضیٰ، علی ابن ابی طالب تھے۔ اچھا تو جنگ بدر ہوئی کیوں تھی؟ بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، میں بہت ساری باتوں کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ایک عظیم مقصد تک اور ایک عظیم بات تک، اور بات کو روک کے ایک بات اور کہنا چاہوں گا، انشاءاللہ اللہ نے حیات دی اور صحت و سلامتی دیا تو کربلا 10 دن میں نہیں ہو سکتی عزیزان محترم، کئی سال درکار ہیں، مسلسل اسی ترتیب سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا، میں ایک طالب علم ہوں، اور ہمیشہ سوچتا تھا کہ کیوں نہیں باتیں ایسی پڑھی جائیں کہ کوئی بھی کڑی مس نہ ہونے پائے، تبھی تو ہم سمجھیں گے بھائی، کیونکہ 20 سے جب کڑیاں مس ہو جاتی ہیں نا بس بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اچھا جنگ بدر کب ہوئی ہے؟ جی
जी जंग बद्र कब हुई है? हिजरत के दूसरे साल। अब इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह मेरी तरह आपको सारी बातें रवां हो जाएंगी इंशाअल्लाह। बगैर झिझक के आप मेरा साथ दीजिए और मेरी बातों का जवाब भी देते रहिएगा। हिजरत के दूसरे साल क्या है? जंग बद्र। खुदा की कसम करबला में अम्र हक की बरतरी से जंग थी। जोश में लिया बातें, करबला में अम्र हक की बरतरी से जंग थी। क्यों करबला हुई है और क्यों ज़हरा का लाल किस लिए निकला था? लितकूना कलमतुल्लाह अल-उलिया। ये जंग इसलिए हुई थी ताकि कलमे इलाही को इतला हासिल हो सके, ताकि नाम इलाही को बुलंदी हासिल हो सके। करबला में अम्र हक की बरतरी से जंग थी, ताकते नाने शहीर हैदरी से जंग थी, अज़मत दीरीन पैगंबरी से जंग थी। जिसका कुरान में है जिक्र उस दावरी से जंग थी, जिसका कुरान में है जिक्र उस दावरी से जंग थी। कब निफाक अरबाब हक से बरसरे पैकार था। मुनाफिक न थे हुसैन के सामने, ना निफाक और अहले हक की जंग न थी। वो खुदा पर आखिरी लातो हुबल का वार था। एक तरफ अहले ईमान और दूसरी तरफ अहले कुफ्र थे। करबला की जंग कुफ्र और ईमान की जंग थी। कारवान ईमान के सालार को हुसैन कहा जाता है और कारवान कुफ्र के रहनुमा को यजीद कहा जाता है। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अच्छा, तो जंग बद्र क्यों हुई थी? बहुत मुख्तसर लफ्ज़ों में, और मैं चाहूँगा कि मजमा इन बातों को अपने जहन में महफूज रह सके। पहली बात, कुछ मुसलमान ऐसे थे जो मुसलमान थे, मक्के में रह गए थे और वो मक्का छोड़ के मदीना ना आ सके थे, उनको सताया जा रहा था। पहली बात उनको सताया कौन? वो मुसलमान जो मक्के में रह गए थे और किसी मजबूरी की वजह से मदीना हिजरत न कर सके थे, उनको सताया जा रहा था। दूसरी बात मदीने के ऊपर हमले की तैयारी की जा रही थी। कौन हमला करना चाह रहा था? अबू सुफियान और अबू जहल। तवज्जो करेगा मेरा मजमा। जंग बद्र के बानी दो ही हैं। जंग बद्र के बानी कितने हैं? दो ही हैं, एक अबू सुफियान और दूसरा अबू जहल। अबू सुफियान है कौन? इसे खूब पढ़िए अजीज़ान मोहतरम और इसे खूब समझिए, यहीं पे समझने की ज़रूरत है। यजीद के दादा को अबू सुफियान कहा जाता है और अमीर शाम के बाप को अबू सुफियान कहा जाता है और हिंदा जिगर खारा के शौहर को अबू सुफियान कहा जाता है। अच्छा, तो जंग बद्र में मुसलमान कितने थे? कितने मुसलमान थे? 313। कितने मुसलमान थे? 313। मुसलमानों के पास घोड़े कितने थे? सिर्फ 3। बहुत तवज्जो करेगा मेरा मजमा। ऐ काश उम्मत मुसलमान समझ जाए ना, दीन और ईमान में ताकत कितनी है, खुदा से जुड़ने में कितनी ताकत है और कितना पावर है खुदा से जुड़ने में। ऐ काश लोग इस बात को समझ जाएं। लोग समझते हैं कि फ़ौजों से ताकत आती है, मगर इस्लाम ने तो फ़लसफ़ा ही अलग बयान किया है। इसीलिए तो सैयदुल शुहदा ने कहा था, उसने खोया क्या जिसने तुझे पा लिया। अम्मा, जिसके साथ कादिर मुतलक खुदा हो, जिसके साथ कादिर मुतलक खुदा हो, क्या उससे बड़ी भी कोई ताकत हो सकती है? तो मुसलमान कितने थे? 313। इनके पास घोड़े कितने थे? सिर्फ 3। तलवारें भी चंद थी। और कुरैश के लोग कितने थे? 950 लोग। कितने लोग थे? 950 लोग असलहे से लैस होके आए थे। 950 लोग, आप ज़रा तवज्जो तो करें। 950 लोग एक तरफ और पूरे असलहे के साथ। अच्छा, बद्र में लड़ा कौन है? बद्र में तीन ही लोग ने कुरैश को निस्तो नाबूद किया और तीनों बनी हाशिम के चश्मो चिराग हैं। एक जनाब हमज़ा कौन है? रसूल खुदा के चचा। और दूसरे उबैदा इब्ने हारिस कौन है? रसूल खुदा के एक चचा है हारिस
हारिस के बेटे का नाम उबैदा है, यानी रसूल खुदा के चचाजाद भाई को उबैदा कहा जाता है। बस उबैदा भी बनी हाशिम से, जनाब हमज़ा भी बनी हाशिम से, और तीसरा कौन है? अली इब्न अबी तालिब। अच्छा, इन्हीं 3 लोगों ने जंग बद्र को फतह किया है, और ये सब कौन है? कोई और नहीं, ये सब के सब बनी हाशिम हैं। जंग बद्र में रसूल खुदा के चचाजाद भाई उबैदा शहीद हुए, उबैदा शहीद हुए जंग बद्र में। लेकिन जंग बद्र में इन्होंने कुरैश से किसको किसको कत्ल किया है? अबू सुफियान का एक बेटा है हंजला, उसे कत्ल किया गया। किसका बेटा हंजला है? मुझे बताइए ज़रा। अबू सुफियान का एक बेटा हंजला है, उसे कत्ल किया गया। अच्छा, दूसरी बात, अबू सुफियान के एक बेटे का नाम अम्र है, उसे असीर किया गया। ये तो हो गए अबू सुफियान के। हिंदा का बाप अतबा है, उसे कत्ल किया गया। हिंदा का चचा शैबा है, उसे कत्ल किया गया। और हिंदा का एक भाई है वलीद इब्न अतबा, उसे भी कत्ल किया गया। पर हिंदा के कितने लोग मारे गए? जी 3 लोग। कौन कौन? बाप का नाम बताइए ना जी, बाप का नाम बताइए। आपको पता है ये लोग ये समझ रहे थे कि तारीख मिटा देंगे, मगर हाय रे कुदरत खुदा, जाने कुर्बान हो जाए, तारीख ने किरदार को बदलने नहीं दिया है। ऐसा नहीं हुआ कि मूसा की जगह फिरौन का किरदार लिख दिया जाए और फिरौन की जगह अलियाज़ु बिल्लाह मूसा का किरदार लिख दिया जाए। अमा यजीद की खबासतें यजीद के सफ़हात पे लिखी गई और हुसैन का आली किरदार हुसैन के सफ़हात पे लिखा गया। किसने तारीख को मिटने नहीं दिया है? हुसैन ऐसे ही ज़ैनब को थोड़ी लेकर आए थे, हुसैन ऐसे ही उम्मे कुलसूम को थोड़ी लेकर आए थे, हुसैन सैयद सज्जाद को थोड़ी लेकर आए थे। इसलिए लेकर आए थे ताकि तारीख बदलने ना पाए, तारीख मिटने ना पाए। जिसका किरदार है ना उसी के सफ़हात पे लिखा जाएगा। अच्छा, मैं बद्र को पढ़ूं, फिर ओहद को पढ़ूंगा, फिर हुसैन की विलादत पढ़ूंगा, फिर नबी की आगोश में हुसैन की तरबियत को पढ़ूंगा, फिर खंदक पढ़ी जाएगी, खंदक के बाद सुलह हुदैबिया पढ़ूंगा, खैबर को पढ़ूंगा, फिदक को पढ़ूंगा, फतेह मक्का को पढ़ूंगा, मुबाहिला को पढ़ूंगा, आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा, और उसके बाद जैशे उसामा को भी पढ़ूंगा। कौन कौन लोग लश्कर से भागे थे? फतेह मक्का के बाद हुनैन को भी पढ़ूंगा। अल्लाह का नबी ऊंट पे सवार होके बुला रहा था मुसलमानों को, आओ नबी को तन्हा ना छोड़ो। कौन कौन लोग थे नबी को तन्हा छोड़ के भागे हैं और कहां कहां भागे हैं? किन किन लोगों ने मुसलमानों की शिकस्त पे खुशियां मनाई हैं? उन्हें ये मजलिसें इसीलिए होती थी ना ताकि जिनके चेहरों पे पर्दा पड़ा हुआ है ना उन्हें बेनकाब किया जाएगा, वैसे ही बेनकाब किया जाएगा जैसे हुसैन की बहन ज़ैनब कुबरा ने बेनकाब किया है। एक सलावत पढ़ेंगे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। यकीनन काबिल तहसीन है ये बच्चा कि इस तरह की मजलिसों में भी ये समझ रहा है कि नारे लगना चाहिए, यकीनन लगना चाहिए, यकीनन लगना चाहिए। और हक़ है
حق ہے، حق ہے۔ جہاں علی، فاطمہ، حسن و حسین کی عظمتیں بیان کی جائیں وہاں لگنا چاہیے، اور ہر عاشق اہل بیت کو حق ہے کہ وہ اپنے جذبہ ولا کا اظہار کرے، جذبہ ولا کا اظہار کرنے کا حق ہے۔ تو جنگ بدر ہجرت کے دوسرے سال 313 مسلمان، قریش کتنے ہو گئے؟ 950 ہو گئے۔ مسلمانوں کے پاس 3 گھوڑے تھے، اچھا، اور وہ مسلح تھے۔ کس کو قتل کیا؟ ابو سفیان کا بیٹا حنظلہ مارا گیا، ابو سفیان کے بیٹے عمرو کو اسیر کیا گیا، ہندا کا باپ عتبہ مارا گیا، اور ہندا کا چچا شیبہ مارا گیا، اور ہندا کا بیٹا ولید مارا گیا ہے۔ اس طریقے سے جنگ بدر کو فتح کیا۔ جنگ بدر کے بعد ابو سفیان نے کہا تھا کہ جب تک نبی پہ چڑھائی نہ کر لوں اس وقت تک نہاؤں گا نہیں۔ آپ جا کے تبری اٹھا کے دیکھ لینا، تبری اٹھا کے دیکھ لیں، اتنا رسوا ہوگا۔ تاریخ تبری، سیر ابن ہشام اٹھا کے دیکھ لینا، کہا جب تک کہ نبی پہ چڑھائی نہ کروں گا اس وقت تک میں نہاؤں گا نہیں۔ تو جھوٹ منہ اٹھا کے مدینے کے قریب 2 مسلمانوں کو قتل کیا، کچھ کھجور کے درخت، تاکہ اس قسم کو توڑ سکے، تاکہ اس قسم کو توڑ سکے۔ مگر جب پیغمبر پاک گئے تو یہ لوگ ڈر کے مارے جا چکے تھے۔ یہ ہجرت کے دوسرا سال ہے، پس ہجرت کے پہلے سال مسجد النبی، عقد اخوت، ہجرت کے دوسرے سال شادی ہے، اور ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر ہے۔ ہجرت کے تیسرے سال، اور زحمت کو تمام کر دوں گا، ہجرت کے تیسرے سال ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حسن علیہ السلام کی ولادت۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہجرت کے تیسرے سال، اور ہجرت کے تیسرے ہی سال جنگ احد ہے۔ انشاءاللہ جنگ احد کل پڑھوں گا، جنگ احد کل پڑھوں گا۔ خدا کی قسم جنگ احد میں میرے امام نے اتنی تلواریں چلائیں، اتنی تلواریں چلائیں، اگر میں صرف امام کی عظمتوں کو گناتا چلا جاؤں نا تو خدا کی قسم صرف 1 گھنٹے 2 گھنٹے 10 دن عظمت امام ایسے ہی بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ تفصیل تو دور کی بات ہے، تفصیل تو دور کی بات ہے۔ اتنی تلوار چلائی، کل عرض کروں گا کہ جب تلوار ٹوٹی تو نبی گرامی نے اپنی تلوار دے دیا، اے علی میری تلوار سے لڑو۔ اور اتنا ہی نہیں، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے آسمان سے تلوار اتری، قصیدہ پڑھتا ہوا جبرائیل نازل ہو گئے، لا فتح اللہ علیہ لا سیف اللہ ذوالفقار۔ اسی ہجرت کے چوتھے برس امام حسین کی ولادت ہے۔ بالکل اب موضوع سے جڑی ہوئی گفتگو، چوتھے برس امام حسین کی ولادت ہے۔ کیا پیاری بات جوش ملیحہ آبادی نے کہی ہے۔ حسین نواسۂ رسول کو کہا جاتا ہے، 1,24,000 نبیوں کے کمالات جس میں جمع ہو جائیں اسے حسین کہا جاتا ہے۔ قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین، سر فرشتوں کے یہاں آج بھی غم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران، نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارماں، جس کی آنکھیں فقط آباد ہوں سینے ویران، جرأت و ہمت و ایثار و وفا کچھ بھی نہیں، ذکر مولا پہ کراں ہوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بس عزیزان محترم، بس عزیزان محترم، زہرا کا لال 2 محرم کو سرزمین کربلا پہ پہنچا ہے، اور سرزمین کربلا پہ پہنچنے کے بعد یہ جو کوفے کے نام خط لکھے، اہل بصرہ کو خطوط لکھے، اسی میں سے ایک خط اپنے وقت کے دوست حبیب ابن مظاہر کو لکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب انسان کا کوئی دوست ہوتا ہے اور وہ بھی حبیب جیسا دوست، اور نرغ یادہ میں گھر جائے تو ایک دوست کو اپنی دوست سے بہت زیادہ امید ہوتی ہے۔ اس دوست کا مقام کیا ہوگا جسے امام معصوم جس سے امید رکھے گا۔ حسین نے حبیب ابن مظاہر کو کربلا کی سرزمین سے خط لکھا، اور اس میں رجل فقیہ کہہ کے یاد کیا۔ اس خط میں لکھا یہ تھا کہ حبیب تمہیں پتہ ہے ہمارا رسول سے کیا رشتہ ہے، تم خوب جانتے ہو ہماری قرابت کو رسول خدا سے، جو ہماری قرابت ہے تم اس سے خوب واقف ہو۔ حبیب ہم نرغ یادہ میں گھر چکے ہیں،
اگر ہو سکے تو ہماری نصرت کو آ جاؤ۔ یہ خط دے کے بھیج دیا قاصد کو۔ اب جب قاصد پہنچا ہے تو حبیب اپنی اہلیہ کے ساتھ دسترخوان پہ تھے۔ قاصد نے دق الباب کیا۔ حبیب نے پوچھا کون؟ انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، جلدی سے آئے۔ دروازہ کھولا، حسین کا خط لیا، دیکھا، کھول دیا، میرے آقا نے مجھے یاد کیا ہے۔ آنکھوں سے لگا لیا، حبیب نے آنکھوں سے لگا لیا، رونے لگے، میرے آقا نے مجھے یاد کیا ہے۔ حبیب تم میری قرابت کو جانتے ہو، اگر ہو سکے تو میری نصرت کو آ جاؤ۔ اور جب گھر کے اندر گئے تو زوجہ نے پوچھا حبیب کس کا خط ہے؟ حسین شہید کا خط ہے۔ کیا سوچتے ہو؟ کہا ناکہ بندی ہو چکی ہے، میں سوچ رہا ہوں کیسے حسین کی نصرت کو جاؤں گا۔ حبیب حسین بلائے اور تم نصرت حسین میں جانے کے لیے سوچ رہے ہو۔ اگر تم نہیں جا سکتے تو لو میری چادر اوڑھ کے بیٹھ جاؤ، میں اپنے آقا کی نصرت کو جاؤں گی۔ حبیب نے کہا امتحان کا مرحلہ تمام ہوا۔ حبیب نے اپنے غلام کو بلایا، گھوڑا اس کے حوالے کیا، کہا فلاں مقام پہ جا کے ٹھہرے رہنا۔ غلام گھوڑے کو لے کے گیا، وہاں رکا ہوا تھا۔ حبیب جانے لگے، جب جانے لگے تو حبیب کی زوجہ نے کہا ایک شرط پہ جانا ہوگا، میری جان قربان ہو زوجہ حبیب پہ، جب آقا کی خدمت میں جانا تو میری طرف سے آقا کے ہاتھوں کا بوسہ دے لینا۔ حبیب نکلے، اب جب گھوڑے کے قریب آئے تو کیا دیکھا؟ غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا اے گھوڑا آنسو نہ بہا، اگر میرا آقا نہ آیا میں تجھ پہ سوار ہو کے حسین کی نصرت کو جاؤں گا۔ حبیب نے سر پیٹ لیا، آئے میرے آقا پہ یہ مصیبت۔ غلام سے حبیب کہنے لگے جاؤ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ غلام نے کہا اپنا کام لینا تھا تو اپنے ساتھ رکھے رہے، مگر جب نصرت حسین کا مرحلہ آیا مجھے آزاد کر رہے ہو۔ حبیب چلے، حبیب آگے بڑھے، ادھر خیام حسینی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حسین نے کہا میرے بچپن کا حبیب آ رہا۔ اب جب حبیب پہنچے فضادے کو کون آیا؟ فضا نے شہزادی سے کہا بچپن کے دوست حبیب آئے۔ شہزادی نے سلام کہلا دیا، حبیب نے سر پیٹ لیا، ارے میرے آقا پہ یہ وقت آ گیا۔ شہزادیاں غلام کو سلام کہلائے، زور کا وقت آیا۔ حبیب میدان جہاد میں نکلے، جہاد کرتے کرتے زمین پہ تشریف لے آئے۔ حسین لاش حبیب پہ پہنچ گئے۔ لقد كنت فاضلا تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ، اے میرے حبیب ارے تم بڑے خوش نصیب تھے، ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، اور جب لاش حبیب سے بلند ہوئے بان الانکسار والا وجہ الحسین، تو حسین کے چہرے پہ شکستگی کے آثار نمایاں تھے۔ ارے عباس گئے تو حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اور حبیب گئے تو شکستگی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ فضا بے کوہرام مچا، واہ مظلوماں واہ مصیبتاں، وَالثِّعَالَبَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الٰہی بحق الزہرا وأبیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا 10 مرتبہ بسمکا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ
या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। माबूद तुझे वास्ता इन अस्माए हुस्ना का हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारे नासुओं को रुमाल ज़हरा में जगह इनायत फरमा, हाज़रीन मजलिस के तमाम हाजात शरिया को पूरा फरमा, हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। माबूद दुनिया में जहाँ कहीं भी बीमारान इस्लाम हैं उन्हें शिफाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। खुसूसन हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मोहम्मद हसन मारूफ़ी साहब क़िबला, जिनका मंडे को जिनकी हार्ट सर्जरी होने वाली है, माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, मौलाना को शिफाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। साथ साथ जो भी मरीज़ान इस्लाम हैं उन्हें शिफाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, वक्त के माम को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा, उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। उजड़े हुए दयार में बैठी हुए इंतजार में, उजड़े हुए दयार में बैठी हुए इंतजार में, पथरा गई है पुतलियां ऐ मेरे नौजवां पिसर, रोके पुकारती है माँ ऐ मेरे नौजवां पिसर, है यही मेरी जोस्तजू, है यही मेरी आरज़ू, है यही मेरी जोस्तजू, है यही मेरी आरज़ू, मैं भी रहूं हो तुम जहां ऐ मेरे नौजवां पिसर, रोके पुकारती है माँ ऐ मेरे नौजवां पिसर, सब हो गए इधर उधर कि
हमें नजर सब हो गए दारुदार किसकी लगी हमें नजर वीरान हो गया मकान ऐ मेरे नौजवान पिसर रोके पुकारती है माँ ऐ मेरे नौजवान पिसर जब सैयदा के लाल का मक्तल में सर जुदा हुआ जब सैयदा के लाल का मक्तल में सर जुदा हुआ उठी सियाह आंधियाँ ऐ मेरे नौजवान पिसर रोके पुकारती है माँ ऐ मेरे नौजवान पिसर हमको अकेला छोड़कर दिल को हमारे तोड़कर हमको अकेला छोड़कर दिल को हमारे तोड़कर शक्ल नबी हो तुम कहाँ ऐ मेरे नौजवान पिसर रोके पुकारती है माँ ऐ मेरे नौजवान पिसर जो प्यास से निढाल था जिसका अजीब हाल था जो प्यास से निढाल था जिसका अजीब हाल था मारा गया वो बेज़बान ऐ मेरे नौजवान पिसर रोके पुकारती है माँ ऐ मेरे नौजवान पिसर लाशें पड़ी हैं बेकफन मेरा उजड़ गया चमन लाशें पड़ी हैं बेकफन मेरा उजड़ गया चमन अंधेर हो गया जहां ऐ मेरे नौजवान पिसर रोके पुकारती है माँ ऐ मेरे नौजवान पिसर क्या कुछ लिखा पता नहीं काबू में दिल रिजा नहीं क्या कुछ लिखा पता नहीं काबू में दिल रिजा नहीं एक माँ की सुन के ये